سفید ہو جائیں، ہر شخص چاہے کہ صاحب ہم جوان ہی تو رہیں، تو میرا جسم میری مرضی کچھ نہیں. ہمارا نعرہ تو یہ ہے کہ یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، مرضی بھی چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی. آپ بھی تھوڑا سا کم رہے گا. ابھی جو انجینئر صاحب پڑھ رہے تھے اسی طرح مائک ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی نیند کی کیفیت ہو پھر بھی سلام کی آواز جب کان تک آئے تو جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ادھر آ جائیے، آگے کرسی کو بھر دیجیے. اب تو میں خود ہی آدھے نیند اور آدھے جگنے کی پوزیشن میں ہوتی، ادھر ادھر گھوموں گا نہیں. جو سامنے ہے میں خطاب کروں گا، قریب قریب بیٹھیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. حاضرین محترم، عزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس پلین کو کم کر دو بیٹا، کو کم کر دو، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین. ایک بار اور بآواز بلند مطلب زور سے منہ سے آواز نکلے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ کی قیادت و صدارت میں آج یہ عرس کی تقریب وہ آپ نے منعقد کیا ہے. اب چونکہ جو پروگرام تھا وہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ ہمارے بعد غالباً صلاۃ و سلام ہی ہو جائے، غالباً نہیں یقیناً بس تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا، دعا ہوگی. اور چونکہ ماشاءاللہ ہوا اتنی اچھی چل رہی ہے کہ جس کو نیند نہیں بھی آتی ہوگی اسے بھی نیند آئے گی. اور میری اپنی جو حالت یہ ہے کہ دن مطلب رات میں پوری رات جگنے کے باوجود بھی دن میں کام مطلب جو میرے ذمے جو کام ہے وہ کام کرتا ہوں اور پھر رات میں جگتا ہوں. اس وجہ سے ابھی میری پوزیشن مطلب آدھی نیند اور آدھی بیداری کی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت حافظ عبدالقیوم نقشبندی صاحب قبلہ آپ ان کی نقابت سے محظوظ ہو رہے تھے. حضرت مولانا صادق مصباحی صاحب قبلہ موجود ہیں، اور بھی دیگر معزز علماء ہیں. حضرت انجینئر ارشد اقبال اشرفی صاحب کو آپ نے سنا، حافظ توصیف سیوانی صاحب، حافظ آفتاب قادری، اور یہ شرف الدین صاحب قبلہ. نہیں حضرت کا نام کیا ہے جن کا عرس ہے؟ حضرت کمال شاہ رحمت اللہ علیہ.
ان کے عرس کی تقریب میں، نہیں انجینئر صاحب آپ نے صحیح کہا، ان کے عرس کی تقریب میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے اس گاؤں میں۔ چونکہ جیسا کہ امتیاز صاحب نے مجھے بتایا کہ بہت پہلے یعنی کہ 2009-10 میں 10 یا 11 میں آ کے میں تقریر کیا تھا، پھر ایک لمبے وقفے کے بعد یعنی کہ 15 یہ 25 ہو گئے نا، تو 15 سال تو ہو ہی جائیں گے، 14-15 سال کے بعد پھر مجھے آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ حالانکہ اسی سیوان ضلع سے ہی میرا تعلق ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے یہاں سے بہت دور ہے، مطلب ضلع سیوان ہے پر 35-40 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے خواس پور، مطلب وہ دور افتادہ علاقہ ہے، سدور چھیتر ہے، وہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن چونکہ یہ میں صرف انٹروڈکشن کے لیے بتا دیا، نہیں تو یہاں کے لوگوں نے کئی بار رابطے کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ مصروفیت کی وجہ سے ہماری حاضری نہیں ہو پاتی ہے۔ اس بار میں آیا ہوں تو کچھ باتیں آپ سماعت کر لیں۔ میری بیٹیاں، میری قوم کی خواتین، مائیں بہنیں بھی اس وقت موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی اور آپ حضرات کے حوالے سے بھی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر وائی ایف بٹ سو، مطلب فالتو قسم کے جو سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیوں کیا وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹوٹلی مکمل اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرنا، پھر ہماری کوئی مرضی نہیں چلتی۔ ہم وہ نہیں ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ تو میرا جسم میری مرضی کے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ ایک دھوکہ ہے، اور اس نعرہ کے اتنا نقصان ہے۔ اگر میرا جسم میری مرضی چلتی تو کون چاہتا کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، کون چاہتا کہ کوئی بیڈ پہ چلا جائے، کون چاہتا کہ کوئی بوڑھا ہو جائے اور اس کے چہروں پہ جھریاں پڑ جائیں، کون چاہتا کہ اس کے سر کے بال جھڑ جائیں، کون چاہتا ہے کہ داڑھی اور سر کے بال اسے سفید ہو جائیں۔ ہر شخص چاہے کہ صاحب ہم جوان ہی تو رہیں۔ تو میرا جسم میری مرضی کچھ نہیں، ہمارا نعرہ تو یہ ہے کہ یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، مرضی بھی چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ آپ یہاں آ جائیے، سامنے کی کرسی کو بھر دیجئے، یا میرے سامنے یہاں آ جائیے، سب سے اچھا رہے گا۔ آپ بابو آپ آئیے تو جوتا پہنے یہاں پہ آئیے، سامنے بیٹھیے تاکہ فٹ آپ دکھائی دیجیے گا، ماشاءاللہ۔ آپ حضرت آپ بھی یہاں آ جائیے، آئیے حضرت بیٹھیے۔ اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اور ہمارا دل ہر وقت اللہ کے خوف سے دھڑکے، ہمارے دل کے اندر خشیت ربانی موجود ہو۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ زبان سے ہر وقت اللہ بھی اللہ کا ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، مرضی بھی چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ آپ یہاں آ جائیے، سامنے کی کرسی کو بھر دیجئے، یا میرے سامنے یہاں آ جائیے، سب سے اچھا رہے گا۔ آپ بابو آپ آئیے تو جوتا پہنے یہاں پہ آئیے، سامنے بیٹھیے تاکہ فٹ آپ دکھائی دیجیے گا، ماشاءاللہ۔ آپ حضرت آپ بھی یہاں آ جائیے، آئیے حضرت بیٹھیے۔ اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اور ہمارا دل ہر وقت اللہ کے خوف سے دھڑکے، ہمارے دل کے اندر خشیت ربانی موجود ہو۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ زبان سے ہر وقت اللہ اللہ کہتے ہو تو اس سے تمہیں اللہ نہیں ملنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ اللہ اللہ، کچھ لوگ تو اس کو کیش کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بزنس کر رہے ہیں اور کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں تو اس وقت اگر لین دین کریں گے تو خوب پڑھیں گے اللہ اللہ اللہ۔ اگر سونوگرافی کا دکان کھول لیا ہے الٹرا ساؤنڈ کا تو بورڈ لگا دے گا ہوا شافی۔ کوئی ڈاکٹر ہے ہر طرح سے مریض کو لوٹ رہا ہے اور لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، مطلب مسلم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں۔ کوئی انجینئر مسلمان ہے اور لے آؤٹ کے نام پہ نہ جانے لوگوں سے کتنا پیسہ لے رہا ہے، وہ بھی لکھ دے گا ھذا من فضل ربی۔ کوئی مسلمان ایڈوکیٹ ہے، مسلمان لائر ہے، وکیل ہے، وہ بھی لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔
یعنی لوگوں کو دھوکہ بھی دینا ہے تو ھذا من فضل ربی کہہ کے، لوگوں کی جیب کو خالی بھی کرنا ہے تو ہوا شافی اور اللہ اللہ کے نعرہ لگا کے۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ مذہب کو سودا کا راستہ نہ بناؤ اور مذہب کے ذریعے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے بیچ جو اللہ اللہ کرتے ہو، پبلک کے بیچ، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہماری پبلک لائف ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہماری پبلک لائف ہے۔ مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں آپ کی پرائیویسی کو کھٹکھٹاؤں یا آپ کے بیڈ روم کے دروازے کو جا کے نوک کروں یا آپ کے آئی فون یا اسمارٹ فون کے گیلری کا پاسورڈ مانگوں یا واٹس ایپ چیٹنگ کا ڈیٹیلز نکالوں۔ مجھے تو کسی نے حق نہیں دیا نا۔ پوری رات ہم کسی غیر محرم سے چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک تو پبلک لائف ہے، اس پبلک لائف میں اللہ اللہ اللہ، اور ایک ہوتی ہے ہماری پرائیویٹ لائف، ایک ہماری پرائیویسی ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے بیچ جو اللہ اللہ کرتے ہو، جب بند کمرے میں جاؤ اس وقت تم دیکھو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو۔ اگر تمہاری تنہائیاں اور تمہاری تنہائیوں میں یعنی بند کمرے میں اگر یہ دل کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو آپ سمجھیے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پھر ہمارا دعویٰ صرف ہے اللہ اللہ اللہ، اور دل کی کیا پوزیشن ہے ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ایک مسلمان کی بیٹی کیوں نہ ہو یا مسلمان بہن کیوں نہ ہو یا ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارے گھر کی خواتین کیوں نہ ہو، یا ہر مرد کی ہر شخص کی میں بات کرتا ہوں جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ پڑھیے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ذرا زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہر وقت اللہ 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 فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ محبوب محمد مصطفیٰ جن باتوں کا حکم دیں ان باتوں پہ عمل کیجئے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ روکیں ان چیزوں سے رک جائیے۔ ہر وقت ہمارے پیش نظر اللہ و رسول کے فرامین ہوں، چونکہ ہمارے لیے مین سورس اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پوری دنیا کے لیے یہ رول ماڈل ہے اور آئیڈیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کی سنتیں ہیں، یعنی کتاب و سنت یہ ہمارے لیے مین سورس ہے۔ اور آج پوری دنیا کو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا آج اسلام کے قریب ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کے یہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے۔ اسلام کو نہ تو کل خطرہ تھا، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے، پر اسلام کیا ہے صاحب؟ اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک یونیورسل دین ہے۔ یہ صرف جسولی، مرغیا ٹولہ یا سپولی یا چند گاؤں اور چند محلوں کا یہ دین نہیں ہے، یا صرف مکہ مدینہ، جدہ، قسیم، یمبو، حائل، بدر، تبوک، تمام، جبیل، خوبر، حفر الباطن یا عرب کے چند علاقوں کا یہ دین نہیں ہے، بلکہ اس دین کی معنویت جس قدر عرب ورلڈ کے لیے ہے، امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی ہو، نیو یارک ہو، لاس اینجلس ہو، سین فرانسسکو ہو، جرمنی کا فرینکفرٹ ہو، لگزمبرگ ہو، بیلجیم کا بروسلس ہو، یعنی پوری کائنات میں کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ضرور ملے گا کہ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ موجود ہوگا۔ ایک آفاقی، ایک یونیورسل دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم ایک اللہ کے ولی کہ عرس کی تقریب میں آئے ہیں، پوری زندگی جب تک یہ زندہ ہوں گے، مطلب ظاہری حیات میں ہوں گے، زندہ تو ابھی بھی یہ ہے، یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن جب تک اس زمین کے اوپر تھے اور ظاہری حیات میں موجود تھے، ان کا پیغام صرف قرآن کا پیغام ہوتا ہوگا، اور یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہوں گے۔ آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے صاحب، میں خون کا آنسو روتا ہوں، اور جس کے اندر بھی دل درد مند ہوگا، جس کے جسم میں اور جس کے سینے میں، وہ بھی خون کا آنسو روئے گا۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم فزکس پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیمسٹری تو پڑھ رہے ہیں، ہم زولوجی اور باٹنی تو پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس تو پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہر گھر میں قرآن شریف موجود ہے، قرآن مقدس موجود ہے، ہم نے غلاف میں لگایا
اور اسے طاق پہ سجا دیا ہے۔ کبھی رمضان میں ہم قرآن شریف کی تلاوت کر لیے یا کبھی شب برات کو کر لیے، کل تک ہماری بیٹی ہر صبح کو فجر کے بعد ہمارے آنگن میں مصلی بچھتا تھا اور میری بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں مصلی ہوتا تھا، میری اماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری بہن قرآن کی تلاوت کرتی تھی، مرد حضرات بھی قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، گھر کا ماحول اس وقت دینی تھا، ہمارے گھروں میں سکون تھا، ہمارے گھر پھوس کے ہوتے تھے، گھروں پہ یہ چھپڑ لگے ہوتے تھے، اور جس کو ہم کھپڑیل کہتے ہیں اپنی زبان میں، کرکٹ ہوتے تھے، ایسبیسٹس ہوتے تھے، لیکن ان گھروں میں سکون ہوتا تھا۔ آج ہم نے 50 لاکھ کی بلڈنگ تو بنا لی ہے صاحب، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس 50 لاکھ اور 1 کروڑ کی بلڈنگ میں لابی ہے، ڈرائنگ روم ہے، تو گیسٹ روم ہے، تو ڈائننگ ٹیبل ہے، تو اے سی ہے، فریز ہے، کولر ہے، ساری بیسک ایسیٹس اور بنیادی سہولتیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے، انسان کو اسپریچول سیٹسفیکشن چاہیے، انسان کو روحانی اطمینان چاہیے۔ ہم نے پیسہ تو کما لیا بحیثیت پلمبر، فیٹر، ویلڈر، الیکٹریشین، کارپینٹر، اسکافولڈر یا سیفٹی آفیسر یا کوئی بھی ہمارا ٹریڈ ہو، ہم نے محنت کی اور 50 ڈگری ٹیمپریچر میں جبیل میں یا دمام میں یا رابغ میں یا عرب کے علاقوں میں 5,000 یا 10,000 ریال یا 15 اور 20,000 ریال ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن صاحب اس وقت بھی مجھے سکون کی دولت میسر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن سکون کی دولت میسر نہیں ہے۔ بھائی سکون کی تلاش آج سب کو بھی ہے۔ کل سکون اس وقت جب ہم غربت میں زندگی گزارتے تھے، جب رات کو کھانے کو ہوتا تھا تو صبح کے کھانے کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا تھا، جب ہم اپنے بچوں کو شام میں دودھ پلا دیا کرتے تھے تو صبح کے دودھ کے بارے میں سوچنا پڑتا تھا، لیکن اس وقت میری اماں قرآن پڑھتی تھی، میری بہن قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون موجود ہے، یا اسمارٹ فون تو غریبوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں آئی فون موجود ہے، پوری رات چیٹنگ کرنی ہے صاحب۔ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اب صبح کو 10 بجے ہم سو کے اٹھیں گے، ہم کہاں سے سکون کی تلاش کریں گے؟ کاش کہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا کہ ہر شخص گھر کا ایک ایک فرد فجر کی نماز کی تیاری کرتا۔ جب ہمارے یہاں عید کی نماز کی جس طرح تیاری ہوتی ہے اور رمضان 1 مہینہ گزارنے کے بعد ہم چاند رات اور عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، سامنے عید الاضحیٰ ہے یعنی عید قرباں ہے، ہم اس کی تیاری شروع کر دیں گے۔ کاش کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان کا ایک ایک فرد فجر کی نماز کی تیاری ویسے ہی ہم کرتے جس طرح ہم عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں سکون ہو جائے۔ یہ فجر کیا ہے؟ فجر کیا ہے؟ میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بھی پہلے سن لیجئے قرآن شریف کے حوالے سے، ہر گھر میں طاق پہ ہم نے قرآن کو رکھ دیا، قرآن کو چھونا بھی ہم نے بے ادبی سمجھنا شروع کر دیا، اور جب ہمارے گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، جب کوئی انتقال کرنے والا ہوتا ہے، جب نزع کی کیفیت ہوتی ہے تو ہم قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا مدرسوں کو بچے کو بلایا، مدرسے سے بچے آتے ہیں، مولانا احمد رضا کو فون کیا، امام صاحب قبلہ آ جائیے، ابا کی روح نکلنے والی ہے، روح نکلنے میں بڑی پریشانی ہے، نزع کی کیفیت ہے، مولانا احمد رضا آئیں گے اور آ کے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں گے۔ یقیناً سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مدرسوں کو بچوں کو مدرسے کے بچے کو بلایا اور بلا کے تلاوت کرانا شروع کر دیا، شرف الدین صاحب قبلہ آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ چلو آسانی تو ہو جائے گی، لیکن قرآن صرف موت کے وقت تلاوت کی جانے والی کتاب کا نام نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسکول کے ٹیچر اور اساتذہ نے آپس میں ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ ہم اپنے اسکول کے اندر ایک لائبریری قائم کریں گے، ایک لائبریری بنائیں گے، چونکہ لائبریری کا تصور مٹتے جا رہا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا مولانا صاحب قبلہ کے کمرے میں جب میں گیا، ہمارے بھائی صاحب بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے، میرے ملنے جلنے والے لوگ، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ، تو میں نے دیکھا پہلے کتابوں کا کلیکشن دیکھا، تو کتابوں کا چناؤ اور رکھ رکھاؤ کو دیکھ کے مجھے بے پناہ نسیم بھائی بے پناہ مسرت کا احساس ہوا اور بے پناہ مجھے خوشی ہوئی۔ اس لیے خوشی ہوئی کہ مسجد کی تعمیر ہو تو مسجد میں بھی لائبریری کا ایک گوشہ ہونا چاہیے۔ ہماری مسجدیں پہلے ویلفیئر سینٹر کے طور پہ متعارف تھی، سارے کام ان مسجدوں میں ہوتے تھے، یعنی سکون کے کام ان
مسجدوں میں ہوتے تھے، اور آج کیا ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ کوئی مسافر راستے سے گزر رہا ہے اور جب دیکھ لیتا تھا کہ مسجد کے اوپر مینارے موجود ہیں، جو کہ مینارے عظمت کی نشانی ہے، اور جب راستے سے گزر رہا ہے دور سے مینارہ دکھائی دیا، تب وہ سمجھ جائے گا کہ مسجد ہے، جبھی تو مینارہ موجود ہے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اوپر مینارے کی تعمیر کیجیے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دور سے دیکھنے کے بعد پتا چلے کہ مسجد موجود ہے۔ جب ایک مسافر پہنچتا تھا، اب پانی پیتا تھا، ٹھنڈا پانی کا گھڑا موجود ہے، پانی لے کے پی لیتا تھا، اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، وضو بناتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور تھوڑی دیر آرام کرتا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ ہم نے مسجدوں تو بنا، مسجد کی تعمیر تو کر لی ہے، واش روم میں تالا بند کر لیا ہے۔ یار کوئی مسافر آئے تو جائے کہاں سے جائے؟ ہم نے کیا کیا؟ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں لیٹ جائے، آرام کرنا شروع کر دے، تو امام صاحب کو بھی دقت ہو جائے اور کمیٹی کے لوگوں کو بھی دقت ہو جائے۔ میں کامن بات کر رہا ہوں، پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور صرف انڈیا کی بات نہیں، اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، اور بنگلہ دیش کی بھی بات کر رہا ہوں۔ پورے انڈین سب کانٹیننٹ کی جو حالت ہے کہ مسجدوں کو ہم نے قید کر دیا ہے صاحب، مسجدوں میں تالے ہم نے لگا دیے، ان کے واش روم کو پہرے ہم نے بٹھا دیے، وہاں نہ تو ٹھنڈے پانی کا انتظام، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن آج بھی یورپ ورلڈ میں آپ چلے جائیے، آپ فرانس کی گلیوں سے گزر جائیے، آپ جرمنی کے دیہات کے علاقوں میں جائیے، اور چونکہ میں نے یورپ ورلڈ کی بات کی ہے، بریگزٹ کے ذریعے انگلینڈ یورپ سے نکل چکا ہے، اب ہم انگلینڈ کی بات کریں گے۔ آپ انگلینڈ کے لندن میں جائیے، آپ گلاسکو میں چلے جائیے، آپ انگلینڈ کے کسی بھی سٹی میں جائیے، انگلینڈ کے دیہاتوں میں جائیے، وہاں کی مسجدیں آج بھی ویلفیئر سینٹر کا کام کر رہی ہیں، ان مسجدوں میں باضابطہ درسگاہیں لگ رہی ہیں، ان مسجدوں میں تعلیم کا شعبہ ہے، وہاں پہ باضابطہ پردے کا انتظام ہے، ہماری بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، ہماری بہنیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی دین سیکھ رہی ہیں۔ ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین سے دور کر دیا ہے صاحب۔ چلو ہم نے کہا کہ بھئی میلہ بازار میں نہ آئیں، لیکن جلسے جلوس میں جتنی دیر وہ آئی ہیں، ابھی تو بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو بیٹھ کے وہ بات تو نہیں کر رہی ہیں نا، بیٹھ کے اپنے مولانا کی گفتگو کو سماعت کر رہی ہیں، وہ بھی اللہ و رسول کے ذکر کو سماعت کر رہی ہیں۔ تو ذکر اب یہ ہے کہ جب خاتون یعنی تقریر کرنے والی بھی عالمہ ہو اور لڑکی ہو اور گھر کے اندر مجلس و خواتین کے لیے، تو اس سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر قبول بھی کرتی ہیں، اس لیے اس کا بھی ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو ویلفیئر سینٹر بنائیے اور لائبریری قائم کیجیے۔ تو جب اسکول کے ٹیچروں نے، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، اسکول کے ٹیچر نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لائبریری بنائیں گے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں گے، جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے اسکولز میں، کہ آپ اپنے گھر پہ جائیے، آج شام کو چھٹی ہوگی، جب آپ نے اپنے گھر سے غور سے سنیے گا، اپنے گھر جائیے اور صبح کو جب کلاس میں آئیے گا تو وہ کتاب اپنے گھر سے لے کر آئیے گا جو آپ کی امی کبھی نہیں پڑھتی ہوں اور آپ کے ابو اس کو کبھی ٹچ نہ کرتے ہوں، چھوتے نہ ہو۔ یہ ننھے منھے بچے، یہ سادہ ذہن کے بچے، یہ چھوٹے بچے جب اپنے گھر کو گئے ہیں، صبح ہوئی ہے، استاذ کی بات انہیں یاد آئی ہے، اور جب انہوں نے غور کیا تو استاذ جی نے کہا تھا کہ جس آپ کی امی کبھی نہ پڑھتی ہوں اس کتاب کو، وہ کتاب اسکول میں لے کر آئیے گا، اور آپ کے ابو کبھی نہ چھوتے ہوں۔ بچوں نے بہت ذہن پہ زور ڈالا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے قرآن شریف کو پکڑا ہے، چونکہ بچوں نے جب سے شعور کی منزلوں کو طے کیا تھا، اپنی ماں کو اب آنگن میں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ان بچوں نے اپنے ابو جان کو قرآن مقدس چھوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، چونکہ ابو کو کہاں فرصت ہے موبائل چلانے سے، کبھی واٹس ایپ پر یہ سیلفی لے کے اپلوڈ کر رہے ہیں، کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا، بس اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی انسٹا پہ اپنی تصویر ان کی امی لوڈ کر رہی ہیں، تو کبھی ٹویٹر پہ موجود ہیں، تو کبھی واٹس ایپ پر چیٹنگ چل رہی ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے، تو بچے نے تو اپنی ماں کو ہمیشہ آن لائن دیکھا تھا، اپنے ابو کو آن لائن دیکھا تھا، تو یہی بچے تو ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت مجھے آف لائن ماں دے دیجئے، مجھے آف لائن ابو دے دیجئے، یعنی کاش کہ میری ماں کبھی آف لائن ہو جاتی، میرے ابو کبھی آف لائن ہو جاتے۔ ہم نے اپنے ابو کو ہمیشہ آن لائن دیکھا، اپنی امی کو آن لائن دیکھا۔ اب بچوں نے کیا کیا؟ قرآن لیا، سینوں سے لگائے، چونکہ بچے جانتے تھے کہ کتاب ہے سینے سے لگانے والی کتاب ہے۔ کل تک وہی بچے اسکول جاتے تھے اور اسکول کی جو کتاب تھی اسے سینے سے لگا کے نہیں جاتے تھے، بلکہ بیگ میں رکھ کے پیٹھ پہ لے کے جاتے تھے۔ بھائی ظاہر وہ نرسری میں ہو یا ایل کے جی میں ہو، یو کے جی میں ہو، لیکن سینے سے تو کبھی نرسری کے بچے کو بھی آپ نے کتاب لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے ایل کے جی اور یو کے
KG या फिर 1 या 2 या 3 किसी भी बच्चे को सीने से लगाते हुए उनके सिलेबस के बुक को नहीं देखा होगा, लेकिन उन्हीं LKG और नर्सरी के बच्चे को जब कुरान आपने दिया तो बच्चे कुरान को सीने से लगाते हैं और अपने स्कूल के किताब को पीछे रख रहे हैं। यानी उन बच्चों को इतना शऊर तो जरूर है कि ये किताब पीछे रखने वाली किताब नहीं है, ये किताब सीने से लगाने वाली किताब है। और उसके बाद ये बच्चे पहुंचे स्कूल में, जब इनके टीचरों ने देखा, इनके असातिज़ा ने देखा, कहा क्या बात है, आप लोग कुरान क्यों लेके आए हैं? उन बच्चों की आंखों में आंसू थे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहना शुरू किया कि उस्ताद जी, हमने अपनी माँ को कभी तिलावत करते हुए नहीं देखा था, हमने अपने अब्बू को कभी नहीं पढ़ते हुए देखा। जब हमारे दादा मर रहे थे उस वक्त अब्बा थोड़ी देर के लिए कुरान लेके बैठे थे, जब नानी इंतकाल कर रही थी उस वक्त अम्मी कुरान लेके बैठी थी। अब असातिज़ा भी रो रहे हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, मुझे बताइए तो सही, कुरान पे जुल्म किसने किया? क्या गैरों ने जुल्म किया है कुरान पे? नहीं नहीं। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको रोका है क्या कुरान की तिलावत से? कुरान पे किसने जुल्म किया? कुरान पे अपनों ने ज्यादा जुल्म किया है। और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के कहूंगा, बात मेरी बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, कुरान पे हमने जुल्म किया है, कुरान पे आपने जुल्म किया है, कुरान पे हमारे घर के लोगों ने जुल्म किया है। ये किताब सिर्फ गिलाफ में लगा के ताक पे सजाने वाली किताब नहीं थी, ये किताब सिर्फ सीने से लगाने वाली किताब नहीं है यार, हम सीने से भी लगाते हैं। ये किताब रोजाना तिलावत करने वाली किताब है। इसे आइडियल मान के, इसे रोल मॉडल मान के अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाए। कल तक पूरी दुनिया हमारे कदम को चूमा करती थी। जंग का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, समाजियात हो, माशियात हो, हर मैदान में सबसे हम आगे थे। और आप दुनिया की तारीख उठा के देखिए, कौन ऐसा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है कि जहां हमने रोल ना अदा किया हो। आप लाइए मैथमेटिक्स को, लाइए आप अलजबरा उठाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री उठाइए, मेंसुरेशन लेकर आइए, स्टैटिस्टिक्स लेकर आइए। अब मैथ के जितने डिपार्टमेंट हैं, ये दुनिया को मैथ का शऊर दिया है तो मुसलमानों ने दिया है, इन्हीं कुरान के हाफिजों और कुरान की तिलावत करने वालों ने दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, पवेट, ये तमाम उलूम की बात सबसे पहले किसी ने की है तो मुसलमानों ने की है। और ये मैं नहीं कहता, बाज़ाब्ता बीजेपी के एक नेता है सुधांशु त्रिवेदी, आप उनकी वीडियो उठा के देख लीजिए, बाज़ाब्ता उन्होंने तकरीर में कही थी और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि मुसलमान उस दौर को देखा करें। मुसलमानों को बताने की क्या जरूरत है, जिस वक्त कुरान हमारे सामने था, पूरी दुनिया के इमाम हम थे, और जब से हमने कुरान को पीछे कर दिया, पूरी दुनिया में आज हकारत की निगाह से हमें देखा जा रहा है। और साहब, हम क्या कुरान का हक अदा करेंगे? काश कि इतना तो हो जाता कि रोजाना की बुनियाद पे मेरी बेटी भी कुरान की तिलावत करती, मेरी बहन भी कुरान की तिलावत करती, और हम सब कुरान की तिलावत करते। कुरान और करने का काम क्या है? करने का काम सिर्फ फेसबुक चलाना नहीं है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना नहीं है। और स्टेटस भी ऐसे ऐसे लगाते हैं सब, स्टेटस मत पूछिए। स्टेटस की हालत तो ये है कि घर में रोटी सब्जी नहीं है और स्टेटस है गौतम अडानी का, स्टेटस है मुकेश अंबानी का, खाने के लाले पड़े हुए हैं और मालूम देता है कि वारेन बफेट इनके अब्बा हैं, मार्क जुकरबर्ग इनके दादा हैं। हालत ये हो जाती है साहब कि एलन मस्क के बगल में ये घूमा करते हैं। अभी सऊदी अरब में ट्रंप जब पहुंचे हैं तो ट्रंप के साथ एलन मस्क भी पहुंचे। एलन मस्क को तो पूरी दुनिया जानती है भाई, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, टेस्ला का मालिक है, ट्विटर जो एक्स, अब तो एक्स हो चुका है, अब ट्विटर नहीं हम कह सकते, उसको एक्स ही कहेंगे। सोशल मीडिया का एक सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म है, उसका मालिक भी यही है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल पावर को अपनी मुट्ठी में ये चंद नौजवानों ने रखा हुआ है, जिसमें एलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, या फिर बिल गेट्स है, वारेन बफेट है। हमारे पास क्या हैसियत है? 5-10 हजार रुपया या 20,000 या 50,000 हम कमा लें या 5,000 रियाल उठा लें तो क्या हो जाता है साहब? हम बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? या 20,000 रियाल भी हमारी सैलरी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है? हमारी क्या हैसियत है? हमने सिर्फ स्टेटस लगा दिया, स्टेटस लगा दिया। और स्टेटस की हालत तो ये है कि डॉट डॉट करने वाले स्टेटस बच्चे लगा देते हैं और बार बार देखेंगे कि किसने देखा, व्यूज कितने आए, और जिसको दिखाना था उसने देखा कि नहीं देखा। तो यार, जिसको दिखाना था डायरेक्ट उसी को सेंड कर दिए होते, वो देख लेता या देख लेती तो काम मतलब कंप्लीट हो जाता। ये क्या ड्रामा है कि बार बार अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो? करने के काम ये नहीं है, करने का काम ये है कि हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो कह रहे हैं और भारत के हालात को दोषी ठहरा
ٹھہرا رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہ ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری، گجرات سے لے کر اسم اور انڈمان سے لے کر لکشدیپ تک پورے بھارت میں آج یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ کچھ ہو گیا چھپرا میں، تو جمشید پور میں، تو بوکارو میں، تو لوہردگا میں، تو پھر اتر پردیش کے اس وقت سدھارتھ نگر، بہرائچ، شراوستی اور مختلف علاقوں میں جو کچھ ہو رہے ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کون ہمیں روکتا ہے فجر کی نماز پڑھنے سے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کس نے ہمیں روکا کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کریں؟ کس نے ہمیں روکا کہ ہم ظہر کی نماز ادا نہ کریں، عصر نہ پڑھیں، مغرب نہ پڑھیں، عشاء نہ پڑھیں؟ کون روک رہا ہے کہ میری بیٹی قرآن کی تلاوت نہ کرے، میری بیٹی نماز کی پابندی نہ کرے؟ لیکن آج میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یار ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، ابھی وقت قریب سے قریب تر ہے، ایک وقت تو ایسا آئے گا نا کہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ مسلمان صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، فجر میں تالا لگا دو، یہ فجر میں نہیں آتے، یہ ظہر میں نہیں آتے، یہ عصر مغرب عشاء میں نہیں آتے۔ اس لیے خدا کا واسطہ اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے۔ کرنے کا کام جو تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، جو ہماری ترجیحات تھیں ہم نے اس کو بھلا دیا، اور جو کرنے کے کام نہیں ہے ہم نے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں فوکسڈ ہونا تھا فرائض کے اوپر، یعنی جو چیزیں فرض ہیں، اور ہم نے توجہ دیا مستحب کے اوپر۔ جتنی توجہ ہم فاتحہ پہ دیتے ہیں، چادر چڑھانے پہ دیتے ہیں، اگربتی جلانے پہ دیتے ہیں، جتنی توجہ مزارات پہ حاضری پہ دیتے ہیں، کاش کہ اتنی توجہ ہم قرآن کی تلاوت پہ دے دیتے، کاش کہ اتنی توجہ ہم نماز کی پابندی پہ دے دیتے۔ اور یاد رکھنا، نماز چھوڑ کے کسی بھی بزرگ کے آستانے پہ آ جاؤ، نہ تو وہ بزرگ راضی ہوں گے نہ تو اللہ راضی ہوگا۔ کاش کہ ہم نماز پڑھ کے آتے تو اللہ بھی راضی اور محمد رسول اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرنے کے کام یہ ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور قرآن، یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت، یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس 24 گھنٹہ آپ کے پاس بھی ہے، 24 گھنٹہ میرے پاس بھی ہے، 24 گھنٹہ حضرت کے پاس بھی ہے۔ اس 24 گھنٹے کو ہم نے کن چیزوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ بے مطلب کے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم آقا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو فالتو اور فضول کام کو چھوڑ دے، لایانی کاموں کو چھوڑ دے۔ اب لایانی کام کیا ہے؟ فری ہے، بیٹھ گئے، اب ریلز ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک ریل دیکھا، آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، اسکرولنگ کر رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، ایسے ایسے موبائل فون پہ انگلیاں چل رہی ہیں، چلتے چلتے چلتے۔ یہ ریلز کیا ہیں؟ سمندر ہیں، سمندر۔ آپ اس سمندر سے نکل نہیں پائیے گا صاحب۔ یہ یوٹیوب کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، آپ کیسے وہاں سے نکل پائیے گا؟ اس لیے خدا کا واسطہ اپنے وقت کو تقسیم کیجئے۔ میں منع نہیں کرتا سوشل میڈیا کے سورسز استعمال کرنے سے، وہ ضرورت ہے۔ اب یہ تو یہ موبائل فون بھی ضرورت بن گئی ہے، اگر اس کو آپ ہٹا کے آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ فالتو قسم کی باتیں کر دی جاتی ہیں صاحب کہ سنی مولانا لوگ نماز کی بات نہیں کرتے، نماز کی بات نہیں کرتے۔ تو کون منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے؟ کیا کسی سنی مولانا نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا ہے کیا؟ کس نے روک دیا ہے؟ آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے بھائی؟ ہم کیوں نہیں؟ سارے روک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں خود اپنا بیزی شیڈیول اتنا میرا ہے، اس قدر